احترام و تعظیم حضرات اکابرین علماء کرام، بزرگان ملت، شرفائے امت، نوجوان دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے اس دور پرفتن میں ہمیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاکیزہ آل و اصحاب کے ذکر خیر کے صدقے یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ الہ العالمین ذکر حبیب خدا کے صدقے ہمارے گھروں میں برکتوں کا اور ہماری نسلوں کے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرمائے۔ انتہائی مبارکباد کے اور تحسین اور داد کے مستحق ہیں وہ افراد جنہوں نے اپنے اکابر کی 91 سال کی اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے آج بھی انجمن اصلاح مسلمین کے تحت رسول پاک مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت کو بیان کرنے کے لیے اس اجتماع کا انعقاد کیا۔ رب تعالیٰ روز اول سے لے کر آج تک اس سلسلے کو جاری اور استحکام بخشنے والے تمام احباب وہ زندہ ہیں یا قبر کی پاتال گہرائی میں چلے گئے، رب تعالیٰ ان کو ہر ایک پل ہر ایک پیسے کے بدلے دو جہاں کی عزتوں سے مالا مال فرمائے۔ مہینہ ربیع الاول کا اور اس ماہ مبارک میں ملک پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے گلی کوچوں میں ایسی محافل کا انعقاد ہوتا ہے جہاں پر تذکرہ ہوتا ہے رسول خدا کی ذات کا، رسول خدا کی صفات کا، نبی کے پاکیزہ نسب کا، نبی کے پاکیزہ حسب کا، نبی پاک کی میلاد کا، میرے نبی کی معراج کا، میرے نبی کے لباس کا، میرے نبی کے عباس کا، میرے نبی کے نالین کا، میرے نبی کے علی حسن حسین کا۔ اور ہم جب بھی یہ تذکرہ کرتے ہیں تو سعادت سمجھ کر کرتے ہیں، عبادت سمجھ کر کرتے ہیں، اور اس رسول پاک مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال کی زندگی ہی نہیں بلکہ نبی پاک مدنی کریم کی پیدائش سے بھی پہلے، پیدائش سے پہلے ہی نہیں تخلیق کائنات سے پہلے بھی اس کائنات میں آمنہ کے لال کا مقام کیا تھا، علماء اہل سنت ڈنکے کے چوٹ پر بتاتے ہیں، چھپاتے ہیں۔ چونکہ اہل سنت و جماعت اعلان حق کرنے والوں کو کہتے ہیں، کتمان حق کرنے والوں کو نہیں کہتے، چونکہ اہل سنت کے دامن میں تقوی ہی تقوی ہے، تقیہ نام کی چیز ہی کوئی نہیں۔ پھر محبوب پیغمبر کی ذات سے وابستہ کسی بھی پہلو کو چھپائے تو وہ بدبخت جو نبی پاک مدنی کریم کی ذات میں کسی قسم کا عیب سمجھتا ہو۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نبی مدنی کریم لا ریب ہیں، پیغمبر کی پوری زندگی میں عیب ہے۔ زمانہ رسول خدا مدنی کریم کی ذات میں کوئی عیب نکالنا بھی چاہے تو رسول پاک کی زندگی میں کوئی عیب نکال سکتی نہیں۔ اللہ نے جیسا لا ریب کلام بنایا ویسا کہ عیب نبیوں کا امام بنایا۔ یہی تو کہا تھا مومنوں کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ، قرآن کی ممدوح، خدا کا انتخاب، نبی کا حرم، صدیق کی بیٹی، مومنوں کی ماں، جنت کی ملکہ عائشہ صدیقہ ہے۔ جب کسی نے پوچھا کہ نبی پاک کی سیرت و صورت کیا ہے تو اماں نے بڑا ہی مختصر سا جواب دیا کہ اللہ کے قرآن کو نہیں دیکھتے، کہ اماں وہ تو دیکھتے ہیں، کہ اللہ کا قرآن پڑھتا جہاں میرے پیغمبر کی سیرت کا بیان پڑھتا جہاں۔ اب یہ جملہ ایسی خاتون ہی کہہ سکتی ہے جس کی نظر ایک ہی وقت میں پوری کتاب پر بھی ہو، نبی کی پوری حیات پر بھی ہو، جو رسول پاک کی زندگی کے پل پل کو بھی جانتی ہو، قرآن پاک کے ہر حرف کو بھی پہچانتی ہو۔ سبحان اللہ۔ ایسی جامع ترین نگاہ ہے ہی اسی کی جس کو کائنات کے لوگ نبی پاک کے بعد اس امت کی محسنہ عائشہ
صدیقہ کہتے ہیں ہم نے محبوب پیغمبر کی زندگی کسی پہلو کو چھپایا کوئی نہیں. وہ نبی کی خانگی زندگی ہو تب بھی, انفرادی زندگی ہو تب بھی, اجتماعی زندگی ہو تب بھی, نبی کا دن ہو تب بھی, نبی کی رات ہو تب بھی, نبی کی تعلیم ہو تب بھی, نبی کی تدریس ہو تب بھی, نبی کی جنگ ہو تب بھی, نبی کا امر ہو تب بھی, نبی کا قتال ہو تب بھی, نبی کی ہجرت ہو تب بھی, حتیٰ کہ نبی پاک کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ سے لے کر سیدہ حوا تک, نبی پاک کے بابا جناب عبداللہ سے لے کر جناب آدم تک ہم نے پیغمبر کی ذات کو چھپایا نہیں. زمانے کو بتایا ہے اس لیے کہ ہم پیغمبر کی ذات میں عیب نہیں جانتے, ہم تو یوں جانتے ہیں کہ نبی بھی لاریب ہے, زندگی بھی عیب. ہم رسول پاک کی زندگی کو چھپاتے کوئی نہیں, اور جو گھر میں بیٹھ کے نبی بنا اس کے ماننے والے اپنے پیغمبر کی زندگی کو بتاتے کوئی نہیں. ہمارا رسول ایسا ذات بھی اعلیٰ, صفات بھی, اور ادھر دیکھیے نہ شکل ہو تو نہ عقل ہو. یعنی لانچ بھی مارکیٹ میں اتنی جلدی کیا, ابھی ایک لائٹ لگانی تھی لیکن کچے کو توڑ کے مارکیٹ میں لے کر آ گئے. یہاں رسول پاک کی ذات کو دیکھیے, نام محمد ہے, ابا کا نام عبداللہ ہے, اماں کا نام میرے بھائی سیدہ آمنہ ہے, اور نبی پاک کی نامی کا نام برہ ہے, نانا کا نام وہب ہے, دادا کا نام عبداللہ یعنی جناب شیبہ ہے, اور دادی کا نام فاطمہ ہے. رسول پاک مدنی کی دائی اماں دیتی ہے تو نام حلیمہ ہیرا والا ہے, اور ادھر دیکھیے اپنا نام مرزا غلام احمد قادیانی ہے, فرشتے کا نام ٹیچی چیچی ہے, ماں کا نام گھسیٹی. اب یہ گھسیٹی خدا جانے کس نے کہا, کیوں, کتنی بار, یا اللہ بہتر جانتا ہے. تو جس کے ہاں عیب ہے وہ اپنے پیغمبر کی زندگی بتاتا کو نہیں, اور جس کا نبی میں عیب ہے وہ نبی کی زندگی کا ایک پل بھی چھپاتا کو نہیں. ہم رسول پاک کی میلاد کو بھی بیان کریں, معراج کو بھی بیان کریں, معراج کو بھی بیان کریں. کچھ عرصہ پہلے میں چلا گیا, آپ کے پڑوسی ضلع ہے گجرات, وہاں پر ہمارے کچھ بھائی ہیں, ہمارے بھائی, لیکن دشمن کے پروپیگنڈے میں آ کر کیا کیا, جو آپ کو دلائل دے نا اس بارے میں, اسے کہ دلیل نہ دے, گھر والوں کا نمبر دے, سادہ سا جواب ہے نا بھائی. چلیے, تو جواب سے آپ سمجھ گئے کہ سوال کیا ہے, کہ اس پارٹی والے لوگ جو ہیں وہ متاع حیات کو لٹانا عین ایمان سمجھتے ہیں, جو نکاح کے مقابلے میں ہے. ٹھیک ہے نا بھائی. تو جو بغیر میرے بھائی ولیوں کے, بغیر ماں باپ کے, بغیر گواہوں کے موجودگی میں بس آٹے کی چٹکی پر معاملہ طے کر لے, اگر وہ کہ یہ معاملہ بالکل جائز ہے, تو سادہ سا جواب یہ, دلیل نہ مانگیے, اس سے کہیں گھر والوں کا نمبر دے دیجیے. ٹھیک ہے نا بھائی, بس اتنی سی بات ہے. حضرت سیدنا علی جو مرزا کی روایت ہے, اور بیان بھی جناب علی نے کی, ہماری کتابوں میں بھی ہے اور یار لوگوں کی اپنی کتابوں میں بھی ہے, کہ رسول پاک مدنی کریم نے فتح مکہ کے موقع پر دو چیزوں کو حرام کرنے کا اعلان کیا, کسے, ایک گدھے کو اور ایک متا کو. اب جو یہ سمجھنے نہیں یہ حلال ہے تو ان کے ہاں گدھا بھی حلال ہے, ٹھیک ہے نا بھائی. تو جن کے ہاں گدھا حرام ہے ان کے ہاں یہ بھی, جی بھائی, ہم کہیں کہ متا بھی ٹوٹلی حرام, گدھا بھی ٹوٹلی, لیکن جو کہیں کہ یہ حلال ہے تو پھر ان کے ہاں گدھا بھی حلال ہے, گدھے کی ہر چیز بھی حلال ہے. ہمارے یہاں تو نہیں ہے یہ روایت, وہاں بھی جناب علی کی, یہاں بھی جناب علی کی ہے. چلے, رہا یہ معاملہ, ہم رسول پاک کی زندگی کو چھپائیں کیوں, کہنے والوں نے کیا کیا, جلوس نکال کے اسی دروازے پر آ گئے جہاں پر میں وہابی بیٹھا ہوا تھا, اور کیا کیا, تاریخ اسلام کا ایک نادر و نایاب نعرہ لگایا, میلاد کا منکر کافر ہے. کس کا, میلاد کا منکر. اب ان بیچاروں کے ذہن میں کسی نے بات کیا ڈالی, چونکہ یہ وہابی ہے نبی کی میلاد کو نہیں مانتا, جو پیغمبر کی میلاد کو نہیں مانتا وہ پرلے درجے کا لعنتی ہے. اس نے آپ سے کہہ دے نبی کی میلاد کو نہیں مانتے, کیوں بھائی, رسول پاک کی میلاد ہم کیوں نہ مانے,
نبی کی ولادت بھی اعلیٰ، بعثت بھی اعلیٰ، ہجرت بھی اعلیٰ، رحلت بھی اعلیٰ، شریعت بھی اعلیٰ، نبوت بھی اعلیٰ۔ کائنات میں جیسے میرے رسول آئے ایسے آیا بھی کوئی نہیں، آنا بھی کوئی نہیں۔ کوئی آئے کیوں؟ اللہ نے ایسا بنایا بھی کوئی نہیں، بنانا بھی کوئی نہیں۔ آپ تو جلوس نکال کر آئے تو میں نے میزبان سے کہا کہ ٹینشن مینشن بالکل نہیں۔ جو غلط فہمی کا شکار ہیں دروازہ کھول دیجئے، یہ اندر آ جائیں یا میں باہر چلا جاتا ہوں۔ نعرہ وہ لگائیں جواب میں دوں گا، یا نعرہ میں لگاؤں جواب وہ دے۔ نعرہ مل کے لگاتے ہیں کہ نبی کی ذات کا منکر کافر ہے، صفات کا منکر کافر ہے، میلاد کا منکر کافر ہے، معراج کا منکر کافر ہے، نبی کے اوصاف کا منکر کافر ہے، اصحاب کا منکر کافر ہے، آل کا منکر کافر ہے، اولاد کا منکر کافر ہے، ازواج کا منکر کافر ہے، بنات کا منکر کافر ہے، لباس کا منکر کافر ہے، عباس کا منکر کافر ہے، نانین کا منکر کافر ہے، حسن و حسین کا منکر کافر ہے۔ جلنے والے لعنتی سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ جو پیغمبر کی ذات سے چلے، یہ نبی کی آل اولاد سے چلے۔ ہماری دعا یہی ہے، خدا کرے یہاں بھی چلے، خدا کرے وہاں بھی چلے۔ ہم کیوں چھپائیں پیغمبر کی ذات کو؟ چھپائیں تو وہ کہ یا کانا ہو یا کالا ہو یا کسی لعنتی کا کالا ہو۔ الحمدللہ ہم کانے بھی نہیں ہیں، کالے بھی نہیں ہیں، کسی لعنتی کے کانے بھی نہیں ہیں۔ رسول پاک کی میلاد ہو، نبی کی معراج، نبی کا عصب ہو، نبی کا نسب، نبی کا گھرانہ، نبی کا گھرانہ، ہم تو یوں مانیں کہ نبی کی ذات جیسی ذات بھی کوئی نہیں، نبی کی جماعت جیسی جماعت بھی کوئی نہیں، نبی کے گھرانے جیسا گھرانہ بھی کوئی نہیں، نبی کے گھرانے جیسا گھرانہ بھی کوئی نہیں، پیغمبر کی ولادت جیسی ولادت بھی کوئی نہیں، نبی کی نبوت جیسی نبوت بھی کوئی نہیں، پیغمبر کی شریعت جیسی شریعت بھی کوئی نہیں، نبی کی کتاب جیسی کتاب بھی کوئی نہیں، نبی کے اصحاب جیسے اصحاب بھی کوئی نہیں، پیغمبر کی معراج جیسی معراج بھی کوئی نہیں، تو نبی کی وفات جیسی وفات بھی کسی کی کوئی نہیں۔ اب نبی پاک مدنی کریم صلی اللہ جو بات لوگ کہنے نہیں میں جو مر گیا تو جیسی میری موت ویسے نبی کی موت، جیسا میں ویسے نبی، تو یاد رکھیے گا جو آج یہ کہے یہ علماء دیوبند اللہ کے نبی کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، تو بھائی دور دور رہنے سے معاملات بگڑ جاتے ہیں، قریب آؤ گے سوال کرو گے جواب ملے گا تو شفیع ہو جائے گی نا بھائی۔ جو شخص رسول خدا کو اپنے جیسا کہے، ہمیں سے لعنتی بدبخت کی بات نہیں کرتے، ہمیں تو ہمارے اکابر نے بتایا، پڑھایا، لکھایا، سکھایا، رٹایا۔ اگر کوئی شخص اب اللہ کے نبی کو اپنے جیسا نہیں کسی نبی جیسا نبی کہہ دے گا تب بھی لعنتی ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہ باقی نبی صرف نبی ہے اور میرا پیغمبر نبی نہیں، سید الانبیاء ہے، باقی صرف رسول ہے، میرا پیغمبر سید المرسلین ہے، باقی بات آئے تو مخلوق بن کے، میرا پیغمبر آیا تو باعث تخلیق کائنات بن کے، باقی دنیا میں جو بھی آیا تو اپنے اپنے زمانوں کے نبی ہے، تو ہر زمانے کے نبی ہے، اور میرا نبی ہے، باقی نبی ہے تو اپنی اپنی قوموں کے نبی بن کے، تو ہر قوم کا نبی ہے، اور میرا نبی ہے، باقی جو نبی بن کے ہے سارے فرشوں کے نبی ہے، میرا نبی کون ہے؟ فرشوں کا نبی ہے تو میرا نبی ہے، عرشوں کا نبی ہے تو میرا نبی ہے، جنات کا نبی ہے تو میرا نبی ہے، نباتات کا نبی ہے تو میرا نبی ہے، نباتات کا نبی ہے تو میرا نبی ہے، فرشوں کا نبی ہے تو میرا نبی ہے، عرشوں کا نبی ہے تو میرا نبی ہے، نبیوں کا بھی نبی ہے تو میرا نبی ہے۔ باقی جو بھی آئے تو اپنی اپنی قوم کے امام بن کے، میرا نبی تو وہ ہے جو اماموں کا بھی امام بن کے آیا، باقی سارے آئے تو صف والے بن کے، میرا نبی جو آیا تو مصلی والا بن کے۔ صفوں میں ایک بھی ہوتا ہے، دو بھی ہوتے ہیں، چار بھی ہوتے ہیں، ہزار بھی ہوتے ہیں، بے شمار بھی ہوتے ہیں، مصلی پر ایک وقت میں ایک ہی ہوتا ہے، اور مصلی پہ آنے والا عملی طور پہ بتا دیتا ہے کہ مقتدی سارے مل بھی جائیں تو امام سے بڑھ کر تو کیا، امام کے ہمسر بھی کوئی نہیں۔ یہی منظر دکھا دیا خالق کائنات نے شب معراج میں 1.25 لاکھ انبیاء کو صفوں میں کھڑا کیا، اکیلے آمنہ بلال کو مصلی پہ کھڑا کر کے بتا دیا کہ آدم کی الف سے عیسیٰ کی جاتت سارے انبیاء مل جائیں میرے محبوب پیغمبر سے بڑھ کر تو کیا، نبی کے ہمسر کوئی نہیں۔ رسول خدا نے دنیا سے
مصطفیٰ کے بارے جو فیصلہ خدا نے کیا ہمیں وہ بھی قبول ہے، اور وہ ابو بکر صدیق کے بارے جو فیصلہ خود مصطفیٰ نے کیا ہمیں وہ بھی تو ربیع الاول کے مہینے میں رسول خدا مدنی کریم 4 بڑے عظیم مواقع ہیں جو رسول پاک کی زندگی میں آئے، اور چاروں کے چاروں ربیع الاول ہی میں آئے۔ نبی کی ولادت ربیع الاول میں، نبی کی بعثت ربیع الاول میں، نبی کی ہجرت ربیع الاول میں، اور نبی پاک کی وفات مقدس، نبی پاک کی رحلت تو وہ بھی چلے جلنے والوں کو یوں جلا دیں کہ جناب حسن مجتبی کی امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت تو یہ بھی ربیع الاول میں، اور ابو بکر صدیق کی بلا فصل خلافت تو وہ بھی ربیع الاول میں۔ تو جناب امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ، یہ 4 عظیم مواقع جو ہے تو ربیع اللہ کے نبی نے 2 عظیم ترین سفر شروع کیے ربیع الاول میں، اور کون سا؟ دونوں اسفار کا آغاز ہوا 28 سفر کو۔ ایک سفر مکہ سے مدینہ کی جانب ہے، اور ایک سفر مدینہ سے عالم آخرت کی جانب ہے۔ جو پہلا سفر ہے اسے استقبال کا سفر کہتے ہیں، اور جو دوسرا سفر ہے اسے محبوب پیغمبر کے وصال کا سفر کہتے ہیں۔ پہلا سفر وہ ہے جسے ہجرت کا سفر کہتے ہیں، اور دوسرا سفر وہ ہے جسے محبوب پیغمبر کی رحلت کا سفر کہتے ہیں۔ پہلا سفر وہ ہے جو اللہ کے نبی نے کیا، تو سارے یاروں سے ہٹ کر نبی نے جس کا رشتہ ناتا جوڑا اسے صدیق اکبر کہتے ہیں، اور سارے ازواج سے ہٹ کر نبی پاک نے جس کے گھر میں ڈیرا لگایا اسے صدیق کی بیٹی صدیقہ کہتے ہیں۔ جب رسول پاک مدنی کریم مکہ سے مدینہ چلے تو جھولی صدیق کی ہے، آرام مصطفیٰ نے کیا ہے، اور جب رسول پاک مدینہ سے عالم آخرت کی جانب چلے تو جھولی عائشہ صدیقہ کی ہے۔ سب رسول خدا کو ہے۔ نبی پاک مدنی کریم جب مکہ سے مدینہ چلے تو آخری چیز خدا کے نبی نے استعمال کی وہ ابو بکر کے گھر کی خوراک ہے، اور اللہ کے نبی نے دنیا سے جاتے جاتے جو آخری چیز استعمال کی وہ عائشہ صدیقہ کی مسواک ہے، تاکہ زمانے والوں کو پتہ لگ جائے کہ مکہ کی زندگی ہو تب بھی صدیق کے گھرانے جیسا کوئی نہیں، مدینہ کی زندگی ہو تو تب بھی صدیق اکبر کے گھرانے جیسا کوئی نہیں۔ 28 سفر سن 11 ہجری نبی پاک مدنی کریم جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ کہاں؟ جنت البقیع۔ جنت البقیع کون سا قبرستان ہے؟ جہاں پر رسول خدا مدنی کریم کے یار سوئے ہیں، اور جہاں پر رسول پاک کے یار سوئے ہیں نا۔ آج جو کہنے والا کہے عائشہ صدیقہ کی قبر کہاں پر ہے، ہم کہتے ہیں حضور ایمان والوں ہی کو پتا ہے، کیونکہ بیٹے ہی ماں کی قبروں کو بھولا نہیں کرتے ہیں، اور جس کا تعلق ماں کے ساتھ ہونا اس کو قبر کا پتہ ہوتا بھی کوئی نہیں۔ اگر تو جاننا چاہتا ہے کہ عائشہ صدیقہ کی قبر کہاں ہے اور جناب سیدہ فاطمہ کی قبر کہاں ہے، تو آج بھی جنت البقیع میں چلیے، اور جنت البقیع میں جہاں پر قبر ہے سیدہ عائشہ صدیقہ کی وہیں پر قبر عائشہ کی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا کی ماں بیٹی آج بھی پہلو و پہلو سوئی ہے، تاکہ زمانے والوں کو پتہ لگ جائے جو مرنے کے بعد جدا نہیں وہ زندگی میں بھی جدا کوئی نہیں۔ یہی تو سوال کرنے والے نے کیا تھا۔ چوتھے امام حضرت امام زین العابدین جسے عابد بیمار امام سجاد زین العابدین کہتے ہیں، جو امام باقر رحم اللہ کے بابا ہیں، امام جعفر صادق رحم اللہ کے دادا ہیں، مولا حسین ابن علی کے وہ پوتے ہیں، اور زین العابدین رحم اللہ مولا علی حسین کے وہ بیٹے ہیں، جناب علی کے وہ پوتے۔ چوتھے امام زین العابدین رحم اللہ سے کسی نے پوچھا ابو بکر و عمر پیغمبر کی زندگی میں نبی کے ساتھ کیسا تعلق رکھتے تھے؟ فرمایا جیسا تعلق آج رکھتے ہیں، جو مر کے جدا نہیں وہ زندگی میں بھی جدا نہیں۔ وہ زندگی میں جدا تو نبی پاک تشریف کہاں لے گئے؟ ان کی قبور پر، جہاں نبی کے اصحاب سوئے، اور ان میں اولین اصحاب سونے والے کون ہیں؟ سب سے پہلا جو وہاں پہ دفن ہوا وہ کون؟ سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، اور پھر احد کے شہداء، اور پھر اسی قبرستان میں ہمیں ایک جگہ پر کچھ قبریں دکھائی دیتی ہیں۔ ایک قبر کس کی ہے؟ جناب سیدنا حسن مجتبی کی۔ ایک قبر کس کی ہے؟ حضرت امام زین العابدین کی۔ ایک قبر کس کی ہے؟ حضرت امام باقر کی۔ ایک قبر کس کی ہے؟ حضرت امام جعفر صادق کی۔ جو آج کہیں کہ نبی کا نواسہ کربلا کے میدان میں گیا تھا تو مدینے والوں نے کیا کیا تھا؟ مدینے والوں نے اتنی محبتیں دکھائی تھیں کہ تمہارے نعرے، تمہارے وعدے، تمہاری وفاؤں کو دیکھ کر حسین کی اولاد کوفہ میں ٹھہری کو نہیں، مدینہ کے بغیر رہی کوئی نہیں۔ اگر ان کا موقع مدینہ والوں کے بارے تیرے جیسا ہوتا
یہ زندگی کوفہ میں گزار دیتے، مدینہ میں کبھی نہ آتے. یہ ساری منزلیں دیکھ کے، تمہارے وعدے وعیدے نعرے تمہارے دیکھ کے، ہر چوک میں خیمے لگے دیکھ کے، تمہاری آوازیں لبیک حسین کی سن کے، سب نے کہا کیا تھا؟ اے کوفہ کے مکارو، عیارو، غدارو، دھوکے بازو، تم نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا. تمہارے دھوکہ دیکھ کے حسین ابن علی کی اولاد میں بچنے والے جو بھی تھے مدینہ میں ٹھہرے کوئی نہیں، مدینہ کوفہ میں ٹھہرے کوئی نہیں، اور مدینے والوں کو بغیر رہے کوئی نہیں. رسول پاک تشریف کہاں لے گئے؟ جنت البقیع میں، جہاں پر قبر کس کی تھی؟ نبی کے. اور وہیں پر قبر کس کی ہے؟ ان 70 شہداء کی. کچھ احد میں ہیں اور کچھ جنت البقیع میں ہیں. آج جو کہنے والا کہے نہیں نبی کے یاروں نے غداری کی تھی، وہ میدان احد سے بھاگ گئے تھے، محبوب پیغمبر سے بے وفائی کی تھی، وہ جنگ سے پیٹ دکھا گئے تھے. اگر جنگ سے پیٹ دکھانے والے ہوتے، پیغمبر سے غداری کرنے والے ہوتے، اگر جہاد سے منہ پھیرنے والے ہوتے، اگر دشمن سے ساز باز کرنے والے ہوتے، اگر پیغمبر کے صحابہ کے دل میں ایمان کے بجائے نفاق کفر ہوتا، تو اللہ کے نبی زندگی کے آخری دنوں میں ان اصحاب کی قبر پر جاتے کوئی نہ، ہاتھ اٹھاتے کوئی نہ، آنسو بہاتے کوئی نہ، مغفرت کرواتے کوئی نہ. رسول پاک مدنی کریم قبروں پہ گئے کیوں؟ تاکہ پتہ لگ جائے مومن کون ہے، منافق کون ہے، طیب کون ہے، خبیث کون ہے، پاک کون ہے، ناپاک کون ہے. جو تمہارا ابا تھا اس کی قبر پر منع کر دیا محبوب 70 مرتبہ بھی. جی وہی تو ہے جو نعرے آج تم لگاتے ہو، وہ سارے نعرے اعجاز اسی کی ہیں. اور اس کی گواہی میں دوں تو میں جھوٹ. اگر تمہاری کتاب میرے بھائی یہاں پہ رجال کشی کہہ دے تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا، رجال نجاشی کہہ دے تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ تمہارا وہ ابا جد امجد تھا. ان تمام ترناروں کا جو تم نے آج ایجاد کیے ہیں، وہاں پہ تمہارے ابا کی میت کے موقع پہ ہوا کیا کہ 70 بار بھی اگر دعا کرو گے تو اللہ قبول کرے گا کوئی نہ. لیکن جب بات مصطفیٰ کے یاروں کی آئی، خدا کے نبی گئے، رب نے روکا بھی کوئی نہیں، رب نے ٹوکا بھی کوئی نہیں. جو ایمان والے تھے ان کی قبروں پر نبی آنسو بہاتے ہیں، اور جو نفاق پر مر گئے تو ان کی قبروں پہ نبی جاتا بھی کوئی نہیں، اللہ جانے دیتا بھی کوئی نہیں. اور منافق جو ہو، اللہ کہتے محبوب اس کی قبر پہ کھڑا ہونا کیوں؟ اندر سے کچھ ہے، باہر سے 9 ربیع الاول کو پیغمبر کے سسر علی کے داماد حسنین کے بہنوئی سیدہ ام کلثوم کے شوہر محبوب پیغمبر مدنی کریم کے دین کو 22 لاکھ مربع میل پر پھیلانے والے سیدنا عمر فاروق اعظم کا جو پتلا بنا کے آج کے دن لعنتی بدبخت جلاتے ہیں، ان تمام تر خبیثوں سے پوچھو کہ جب منافق ہو اس کی قبر پہ اللہ نبی کو کھڑا ہونے دیتا کوئی نہیں. اگر صدیق و عمر کے دل میں کسی قسم کا نفاق، کھوٹ، کفر، بناوٹ ہوتی تو اللہ محبوب کے پہلو میں ان کو سونے دیتا ہی کوئی نہیں. اور یہ سونے والے کون ہیں؟ جن کو ملاتا خدا ہے، بلاتا مصطفیٰ ہے، سناتا شیر خدا ہے. آج اگر میرے بھائی حافظ آباد کے قبرستان میں کسی چناب نگر کے رہنے والے مرزائی قادیانی کی قبر بننے لگ جائے کسی مسلمان کی قبر کے پہلو میں، تو قبرستان پراپرٹی تو پبلک کی ہے نا بھائی، لیکن کرتے کہنے نہیں، پرلے کونے میں بناؤ. اول تو بنانے نہیں دیں گے، بنانا چاہتا بھی ہو تو اپنے بابا کے پہلو میں اس لعنتی کی قبر نہیں بنے. کیوں؟ یہ پیغمبر مدنی کریم کی رسالت پہ شک کرتا ہے. 14 صدیوں کے بعد آج کے دور میں بھی کوئی مسلمان اپنے بابا کے پہلو میں کسی منکر رسول کی قبر کا بننا گوارا کرتا کوئی نہیں. تو کہ نعوذ باللہ علی کو پتا بھی تھا، اٹھایا بھی تھا، پیغمبر کے پہلو میں سلایا بھی تھا. پھر تو نعوذ باللہ یوں مان لیا جائے کہ حافظ آباد کے موالی کا ایمان جمع ہے اور علی کا ایمان نعوذ باللہ ماٹھا پڑ گیا تھا. جی ایسا ہوتا نہیں. جو علی جو مرتضی 100 ننگی تلواروں کے نشانے پر چارپائی پہ سوئے کیوں؟ امانتیں پہنچانی ہیں. کسی نے کہا 100 ننگی تلواروں کے نشانہ علی جان جا سکتی ہے. فرمایا جان چلی جائے یہ تو برداشت ہے، کل کو کہنے والا یہ کہے کہ آمنہ کا لال امانت میں ڈنڈی مار گیا، علی کو یہ برداشت نہیں کوئی. سب سے پوچھئے علی سوئے کیوں؟ امانتیں تھی. کس کی؟ مکہ والوں کی. ان امانتوں میں سونے کا ہار بھی تھا. وہ کس کا؟ ابو جہل کی بیٹی کا.
ابو جہل کی بیٹی کی امانت ہو تو علی 100 ننگی تلواروں کے سامنے اپنا سینہ پیش کر دے. اگر فدق کا باغ پیغمبر کی بیٹی کی امانت ہو تو علی زمانے سے ٹکرا جاتا, گھر میں خاموش نہ بیٹھتا. وہ رسول خدا مدنی کریم صلی اللہ ایسی پاکیزہ زندگی خدا کے نبی کی. 28 صفر 11 ہجری نبی پاک جنت البقیع سے تشریف لائے, یاروں کو سلام کر کے, یاروں کی وفاؤں کو یاد کر کے, زندگی کے آخری ایام میں. کیوں؟ تاکہ موالی کو پتہ لگ جائے اگر یاروں کے بارے نبی کے دل میں کوئی معاملہ ہوتا تو اللہ کے نبی زندگی کے آخری دنوں میں قبروں پہ جا کے آنسو نہ بہاتے. کتنے وہ مبارک لوگ تھے جنہوں نے اگر آخری سانس لیا تو رسول خدا کے قدموں میں. ان کا مقابلہ کون کرے گا جن کی آنکھیں بند ہوں تو دیدار کرے محمد مصطفیٰ کا. ان جیسا کائنات میں کون ہوگا جو میدانوں میں تڑپے تو خدا کے نبی نے سر اٹھا کر رکھا اپنی جھولی میں. جن کی آخری بار آنکھیں بند کی تو خدا کے رسول نے, جن کا کفن بنا تو پیغمبر کی چادر بنا, جن کو اٹھایا تو رسول پاک نے, جن کی میتوں کو کاندھے خدا کے نبی نے دیے ہو, جن کو قبر میں اللہ کے نبی نے اتارا ہو, جن کے جنازے خدا کے رسول نے پڑھائے ہو, اور جن کی قبروں پر رسول نے آنسو بہائے ہو. اولین سے لے کے آخرین تک دنیا میں ایسے آئے بھی کوئی نہیں, آنے بھی کوئی نہیں. یہی تو ہیں جن کو چن چن کے اللہ نے پیغمبر کا یارانہ بنایا ہے. اور یار نبی کے ہیں کیسے؟ نہ تو میری سنتا ہے نہ تو میری مانتا ہے, لیکن جس کو پکارتا ہے 12واں جب آئے گا لگ پتا جائے گا. ہم کہتے ہیں اللہ کرے وہ 12واں آئے, آج رات ہی آئے, آج رات ہی. اچھا آج رات کی خاص بات کیا ہے؟ چونکہ یار لوگوں کے ہاں 8 ربیع الاول جو ہے وہ یوم وفات ہے امام حسن عسکری کا. کس کا؟ 11ویں امام کا. اور آج کے دن امامت ملی تھی 12ویں امام کو, 12ویں. اور 9 ربیع الاول کو یار لوگ مناتے عید زہرا. عید زہرا کیا ہے؟ کہ 9 ربیع الاول کو کربلا کے باقی بچنے والوں نے اپنا سوگ ختم کیا تھا. دوسری روایت کیا بیان کرتے ہیں کہ جناب امام مہدی 12ویں امام کو امامت ملی, اور 12واں امام جب آئے گا, ظہور جب ہوگا, تو سیدہ فاطمہ کے اوپر ظلم و تشدد کرنے والوں سے انتقام لے گا. اس لیے مناتے عید زہرا. کیا ہے؟ اور آج کے دن وہ لانتی کرتے کیا ہیں؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو پتلا بنا کر جلاتے ہیں, اور جو پتلا بنائیں پیٹ میں شیرہ ڈالتے ہیں, پھر چھری سے, برچھی سے, تلوار سے چاقو پیٹ کو زخمی کرتے ہیں. جو شیرہ نکلے بطور تبرک سے چاٹتے بھی ہیں. تم لا کے ڈرامے بازی کرو, ہمیں تو فاروق اعظم کے نام پہ عید منانے والوں تمہاری بے بسی دیکھ کے بڑی ہنسی آتی ہے کہ 1400 سال پہلے امت کے امام حضرت عمر فاروق اعظم نے ایسا بیچا چڑھایا تھا تمہیں کہ آج تک تمہاری بے بسی والے آنسو بہ رہے ہیں. یعنی تمہیں آج تک عمر کی مار بھولی نہیں نا بھائی جی. بندہ کہیں سے پنگا لے لے, وہ مارے کم گھسیٹے زیادہ. بندہ بیٹھا بیگن میں سیدھا گیا حافظ آباد کسی ماہر ہڈی جوڑ کے پاس, ہڈی جوڑ سے کہا جی جوڑ میرا دکھتا ہے. ہڈی جوڑنے کا بندے کے پتر شرم کر آیا کر, تیرا جوڑ کو ٹوٹا تو نہیں, ہڈی تیری ساری سلامت ہے. جوڑ جب درد ہوتا ہے تو ہڈی جوڑ کہتا ہے صبح صبح گرم گرم حلوہ کھایا کر, چونکہ گرم گرم حلوہ اندر کے زخموں کی ٹکور کرتا ہے. تو یہاں پہ 22 رجب کے کنڈے ہو یا عید زہرا ہو, یہاں پہ جو گرم گرم ڈشیں کھاتے ہو تو پتہ یہ لگا کہ علی کے داماد نے اور نبی کے سالے امیر معاویہ نے جو تمہیں پیچا چڑھایا تھا آج تک اندر کے زخموں کی ٹکورے ہو رہی ہیں. وہ سیدنا عمر فاروق اعظم 11 ہجری کو 28 صفر نبی پاک جنت میں گھر تشریف لائے تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا ہائے میرا سر گیا. کیا سر میں درد تھا؟ تو نبی پاک نے فرمایا تیرا سر نہیں بلکہ مجھ محمد کا سر گیا. مراد کیا تھا؟ جو تکلیف تجھے ہے اس سے زیادہ تکلیف مجھ محمد کو ہے. تو اللہ کے نبی مدنی کے فرمایا عائشہ اگر تو میری زندگی میں مر جائے تیرا نقصان کیا ہے؟ اگر تو میری زندگی میں فوت ہو جائے تو تجھے بڑا فائدہ ہوگا. جنازہ میں پڑھاؤں گا, کفن بھی میں کروں گا, دفن بھی میں کروں گا, دعا بھی میں کروں گا.
تو حضرت عائشہ نے بڑی دل ربائی کے ساتھ کہا یا رسول اللہ میں جانتی ہوں کہ عورت جب مر جائے تو دوسرا دل ہوگا، آپ تو شادی کر لیں گے، آپ تو چاہتے ہی یہی ہے کہ میں جاؤں دوسری بیوی آ جائے. لیکن یاد رکھیے گا یہ جو بیویاں رسول خدا کے گھر میں آئی تھیں ان کو رسول لے کر نہیں آئے، اللہ نے بھیجا، قرآن میں حکم دے دیا محبوب جو تیرے حرم میں آ گئیں ان کے بعد کسی سے نکاح کرنا بھی کوئی نہیں، ان میں سے کسی کو طلاق دینی بھی کوئی نہیں. کیوں نہیں؟ حضرت علی کو حق حاصل تھا پیغمبر کی بیویوں کو طلاق دینے کا. رب کہے معبود تجھے بھی حق کوئی نہیں، جس کے نکاح میں ہے. کیوں؟ یہ نکاح میں آپ نہیں لائے، خدا چن چن کے لایا ہے. ان کے بعد کسی سے نکاح کرنا کیوں نہیں؟ اگر کوئی آپ کے شایان شان ہوتی تو اللہ آپ کے حرم میں بھیج دیتا، جو آپ کے لائق تھی وہ اللہ نے بھیج دی. ان میں سے کسی کو طلاق دینی کیوں نہیں؟ جس کو چن کے خدا لایا ہو آپ کے حرم میں تو آپ گھر سے نکالنے والے کیسے نکال دیں گے؟ یہ ازواج رسول خدا کی دل ربائی کیسی تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہے میں تب بھی پہچان جاتا ہوں، جب تم ناراض ہوتی ہے میں تب بھی. اللہ کے نبی کیسے فرمایا تو راضی ہوتی تو قسم اٹھاتی ہے مجھے قسم ہے رب محمد کی، اور جب تم ناراض ہوتی ہے پھر قسم اٹھاتی ہے مجھے قسم ہے رب ابراہیم کی. حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ نام تبدیل کرتی ہوں ورنہ دل کے ہر چوکھٹ پر نام تو آمنہ کے نام آپ ہی کا لکھا. ایسی دل ربائی. اما عائشہ فرماتی رات کا وقت تھا، نبی پاک میرے پہلو سے اٹھے، اللہ کے نبی نے نالین جوتے نہ پہنے، دبے دبے قدموں گئے، بغیر جوتوں کے گئے، مشکیزے سے پانی لیا، پانی پیا، واپس آئے، دبے دبے قدموں سے آ کے جب لیٹے میری آنکھ کھل گئی. میں نے کہا یا رسول اللہ اتنی رازداری، اٹھنے کا پتہ ہی نہ چلا، اتنی احتیاط کیوں کی؟ فرمایا عائشہ اس لیے کہ گھر کے کام کر کر کے سارا دن تو تھک جاتی ہے، میں محمد اس لیے بغیر جوتوں کے وہاں تک گیا کہیں قدموں کی آہار سے تیری نیند میں خلل کوئی نہ آئے. جو رسول عائشہ صدیقہ کی نیند میں خلل کو برداشت نہ کرے، کیا ان لانتیوں کو اپنے متھے لگائیں گے جو کہیں کہ اس وقت تک نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک صدیق کی بیٹی عائشہ صدیقہ کو لانتا نہ کر لیا جائے؟ وہ سیدہ عائشہ رسول پاک کے گھر میں ہے، اللہ کے نبی گھر میں ان کے ہیں. بیماری کا عالم چلا تو رسول پاک روزانہ پوچھتے آج میں کہاں ہوں، کل کیا دن ہوگا؟ تو نبی کے جگر کے ٹکڑے سیدہ فاطمہ اپنے بابا کی من کی مرضی کو پہچان گئی. ابا جی چاہتے کیا ہیں؟ ابا جی نبی نے زبان سے الفاظ نکالے بیویوں کے حقوق کا، انصاف کا، یوں اللہ کے نبی نے علم بلند کی. چاہتے تو کہہ دیتے میں وہاں جانا چاہتا ہوں، کہا نہیں. بیٹی من کی مرضی کو پہچان گئی. خود سیدہ فاطمہ اپنی تمام ماؤں کے گھروں میں گئیں اور ہر ایک سے کہا سنو میرے بابا کی مرضی یہ ہے کہ زندگی کے آخری دن گزاروں تو عائشہ صدیقہ کے گھر گزاروں. پیغمبر کی بیٹی گئی کہاں؟ عائشہ صدیقہ کے لیے گئی. کہاں گئی؟ اپنی ماؤں کے دروازوں پر گئی. کائنات کی ساری دولت کو سب سے لے کے جو صدیق کی بیٹی کی جھولی میں سلا دے اسی کو عائشہ صدیقہ مما کو کہتے ہیں، بیٹی کو فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. لے کر گئے کون؟ ایک جانب سہارا لیا جناب عباس کا، ایک جانب سہارا لیا جناب علی کا. آگے آگے چلنے والی کون؟ سیدہ فاطمہ. آج جو کہیں کہ عائشہ صدیقہ کا حجرہ یہ کوئی نیکی کا مرکز نہیں تھا، خیر کا مرکز نہیں تھا، یہ تو فتنوں کی سرزمین تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا جب فتنے پیدا ہوں گے تو آپ بتا دیجئے تجھے 14 صدیوں کے بعد ملگنے کے بچے کو پتہ لگ گیا کہ عائشہ کا حجرہ فتنوں کی آماجگاہ ہے. پہنچانے والے مولا علی کو پتہ نہیں لگا تھا، چھوڑ کے آنے والے جناب عباس کو پتہ نہیں لگا تھا. ہر ایک ماں کی منت اللہ کر کے رسول پاک کو اپنی ماں کے گھر چھوڑ کے آنے والی جناب سیدنا حسنین کریمین کی اماں خاتون جنت علی کی چوتھا نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ کو پتہ نہیں لگا یہاں پہ علی چھوڑ کر آئے تو اسی لیے چھوڑ جائے کہ قیامت تک کے لیے اس سب کا مرکز ہے تو حجرہ عائشہ صدیقہ. ایسا حجرہ پوچھنے والوں نے پوچھا سیدنا علی المرتضی کائنات میں سب سے زیادہ مقدس ترین زمین کا ٹکڑا کون سا ہے؟
فرمایا اس میں کوئی بات کوئی پوچھنے والی ہے، وہ حجرہ عائشہ صدیقہ ہے۔ کہنے والے نے کہا حضور آپ نے کہہ دیا میں مان گیا، وہ 1400 سال کے بعد آئیں گے نا 2 نمبر علوی، وہ نہیں مانیں گے۔ دلیل کیا ہے؟ تو دلیل تو دیجیے۔ جناب علی نے فرمایا اللہ قرآن میں فرماتا جہاں سے کسی کا خمیر اٹھاتا ہوں وہیں پہ اسے آج جو یار لوگ کہیں علی جیسا کوئی نہیں، ہم کہتے ہیں واللہ کائنات کی 1.25 لاکھ نبیوں کی امتوں میں علی جیسا 4تھے نمبر پہ جیسے علی ہے تو کائنات میں ایسا نہیں، علی جیسا کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علی نبی کے خون میں شامل ہے، کوئی اس میں شک شبے والی بات۔ لیکن علی کے ابا خون میں شامل ہیں، ہے نا بھائی، چچا ہیں، چچا کو مانے گا تو چچا بھائی خون میں شامل ہوگا نا بھائی، ابا پہلے بیٹا بعد میں۔ علی کے بھائی جعفر طیار خون میں شامل ہیں، علی کے بھائی جناب عقیل خون میں شامل ہیں، نبی کے 11 چچا خون میں شامل ہیں۔ علی نبی کے خون میں شامل ہے، خون میں شامل 1 بھی ہو سکتا ہے، 2 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، 1000 بھی ہو سکتے ہیں، بے شمار بھی ہو سکتے ہیں۔ علی نبی کے خون میں شامل ہے، لیکن ابو بکر نبی کے خبیر میں شامل ہے۔ اور یہ اعزاز قیامت تک کے لیے جسے ملا ہے، پہلے کو ابو بکر کہتے ہیں، دوسرے کو عمر کہتے ہیں، اور تیسری کو سیدنا حضرت عیسیٰ ابن اچھا ایک بات بتائیے بھائی، نبی پاک کے پہلو میں موجودہ دور میں قبریں کتنی بھائی؟ جی بھائی ابھی جی بھائی چلے، میری معلومات کے مطابق موجودہ دور میں 3 ہیں، اللہ کے نبی ہیں، جناب ابو بکر ہے، جناب عمر ہے، ایسے بھائی چلے۔ تو نبی کے دائیں جانب سونے والے کون ہیں؟ جی بھائی حضرت ابو بکر، اور بائیں جانب چلیں ریکارڈ درست کیجئے گا بھائی، 91 سال کے بعد ریکارڈ درست کیجئے گا کہ نبی پاک کے روضہ مبارک میں موجودہ دور میں قبریں 3 ہیں، لیکن نبی پاک کے دائیں جانب کوئی بھی نہیں ہے، چونکہ سب سے آگے قبر ہے اللہ کے نبی کی، جہاں پر محبوب پیغمبر کا سینہ ہے وہاں پہ سر ہے ابو بکر صدیق کا، جہاں پہ ابو بکر کا سینہ ہے وہاں پہ سر ہے عمر فاروق اعظم کا۔ نبی پاک کے دائیں جانب کو نہیں بائیں جانب ہے، تو فاروق اعظم ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر کے بعد ہے تو فاروق اعظم ہے، فاروق اعظم کے بعد جو ہوں گے وہ عیسیٰ ابن مریم ہوں گے، یعنی حشر کے میدان میں صدیق ہو کر اٹھیں گے صحیح، لیکن ایسے نبوی پروٹوکول کے ساتھ ایک جانب آمنہ کا لال ہوگا، ایک جانب مریم کا لال ہوگا۔ تو جناب ابو بکر دائیں نہیں بلکہ کہاں بھائی؟ تو انسان کا دل دائیں ہوتا یا بائیں؟ کوئی 5-6 آوازیں تو آئیں بھائی، دائیں یا بائیں؟ بائیں۔ پھر سوچ لیں بھائی، چونکہ آج کل کے دل پاکستانی سیاستدانوں کی طرح بڑے آوارہ ہیں، کبھی کبھی گوڈے گٹے سے بھی نکل آتے ہیں بھائی جی بھائی، دائیں یا بائیں؟ بائیں۔ تو ابو بکر بائیں، تو پھر کیوں نہ کہا جائے وہ ابو بکر جس کو 1400 سال سے خدا کے نبی نے دل کے ساتھ لگا کے رکھا ہے، اسی دلدار کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ لیکن آج جو کہے، اچھا میرے بھائی نے کہا کہ سیرت النبی پر ہی بیان کریں، تو آپ ہی بتائیں نبی پاک کا دنیا سے تشریف لے کے جانا نبی کی زندگی میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ جی بھائی نبی کا تمام ازواج کے گھروں سے اماں عائشہ صدیقہ کے گھر میں جانا نبی کی زندگی میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ آخری پہر جو اللہ کے نبی جنت البقیع میں شہداء کی قبروں پر گئے، یہ زندگی میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ رسول پاک کسی منافق کی قبر پر جاتے کوئی نہیں، مومن کی قبر کے بغیر رہتے کوئی نہیں، یہ زندگی میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ تو میں تو اس کو زندگی اور سیرت ہی میں شمار کرتا ہوں کہ نا بھائی۔ ہاں چلیں، اچھا آپ یہ سارے سوال مجھ سے بعد میں کیجیے گا، نہیں چلیں پرچی اکٹھی کر لیں، میں بعد میں یہ ہوں انشاءاللہ، صرف جواب دینے کے لیے میں یہ ہوں انشاءاللہ۔ چلیں، تو جناب امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے کہاں پر؟ سیدہ عائشہ صدیقہ کے گھر، اور جناب اماں عائشہ گھر جو پہنچے رسول پاک مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی مدنی کریم نے مغرب کی نماز کا وقت جو ہوا تو آمنہ کے لال مدنی کریم میں فرمایا جاؤ اور نماز
پڑھ لیجئے. حضرت عبداللہ نامی ایک صحابی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ نماز پڑھ لیجئے. یہ ابھی مسجد کی جانب چلے اور فاروق جناب سیدنا حضرت بلال حبشی جو آ گئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ اور ابو بکر صدیق سے کہو کہ نماز جیسے رسول پاک نے کہا تو اس وقت تک عبداللہ نامی صحابی مسجد میں پہنچ چکے تھے. انہیں پتہ نہیں تھا کہ جناب بلال حبشی کو اور حکم لے کر آ رہے ہیں. تو جناب عبداللہ کے کہنے پر جناب عمر فاروق اعظم مصلی پر تشریف لے گئے. جیسے ہی جناب عمر فاروق اعظم کی صدا بلند ہوئی چارپائی پر لیٹے خدا کے نبی اٹھ بیٹھے. فرمایا آواز کس کی ہے؟ کہا کہ عمر کی. فرمایا نہیں نہیں نہیں. 3 مرتبہ لا 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 کہہ کے اللہ کے نبی ابو بکر سے کہو نماز ہو پڑھے. کس سے؟ 3 مرتبہ کیوں کہا؟ تاکہ پتہ لگ جائے کہ عمر سے بھی پہلے، عثمان سے بھی پہلے، علی سے بھی پہلے جو امامت کا حقدار ہے اسی کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں. ابو بکر صدیق جو ہے مسلح امامت پر اپنی زندگی میں خدا کے نبی نے جسے امامت بھی دی، خلافت بھی دی، اسی کو ابو بکر. بعض لوگ یہ کہتے ہیں عمر فاروق اعظم نے زیادتی کی. کیا؟ عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے سے منع کر دیا. یعنی آپ یہ مانتے ہیں کہ فاروق اعظم کے دور تک عورتیں نماز پڑھتی تھی، جناب عمر نے منع کر دی، لیکن ابو بکر کے دور میں پڑھتی بھی تھی، منع بھی کسی نے نہیں کیا. یعنی خدا کے نبی کی شریعت تھی، سنت تھی، حکم تھا بقول آپ کے. تو آپ بتا دیجئے کہ ابو بکر صدیق کے 2 سال 3 ماہ 10 دن کی مدت میں مرد بھی پڑھتے ہیں، عورتیں بھی پڑھتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ امام جو خدا کے نبی نے بنایا تھا. تو ہمت کر کے بتا کہ علی نے پڑھی کہ نہ پڑھی، سیدہ بطول نے پڑھی کہ نہ پڑھی. جسے سیدہ بطول بھی امام سمجھے وہ جناب علی بھی اسی کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں. نماز فجر جو ہوئی تو اللہ کے نے پھر فرمایا کہ ابو بکر صدیق سے کو نماز پڑھائیں. تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ابو بکر بڑے رقیق القلب ہیں، نرم طبیعت کے مالک ہیں، جب دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی کی جگہ خالی ہو گئی تو آپ کی جدائی کا تصور کر کے وہ برداشت نہیں کر پائیں گے. تو رسول پاک نے فرمایا نہیں، اللہ اور تمام مومنین ابو بکر صدیق کے علاوہ نبی کے مصلی پر کسی اور کو پسند کرتے ہیں کوئی نہیں. سیدہ عائشہ نے پھر کہا اسے عمر کی بیٹی سیدہ حفصہ سے، آپ نبی پاک سے کہیں میرے بابا بڑے نرم طبیعت کے مالک ہیں، آپ عمر فاروق اعظم سے کہہ دیں کہ وہ مصلی پہ آ کے نماز پڑھائیں. تو اللہ کے نبی نے یہاں پہ جملہ کے ارشاد فرمایا جو یار لوگ بطور تان کے وہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنی گھر والیوں سے کہا کہ تم جناب زلیخا کی سہیلیوں کی طرح ہو. تو نبی پاک نے جملہ اس موقع پر فرمایا تھا کہ مجھے ابو بکر صدیق کے بجائے کسی اور کی امامت پر مجبور نہ کرو، چونکہ اللہ نے جو کہہ دیا مصطفیٰ وہ کہہ رہا ہے کہ مصلی پر آیا تو کون؟ ابو بکر. انہی ایام میں رسول پاک مدنی کریم کی طبیعت ناساز ہو گئی، حتیٰ کہ رسول پاک مدنی کریم سیدہ عائشہ صدیقہ کے گھر قیام فرما تھے اور رسول پاک کی زندگی میں حضرت ابو بکر صدیق نے 17 نمازیں پڑھائیں اور 4035 نمازیں رسول پاک کے بعد پڑھائیں. 4052 نمازوں کی امامت نبی علی کی موجودگی میں کرنے والا کون؟ ابو بکر صدیق. ابو بکر صدیق. اب رسول پاک مدنی کریم جب تک صحت نے ساتھ دیا تو آقا تشریف لاتے رہے. ایک مرتبہ طبیعت تھوڑی سنبھلی تو اللہ کے نبی نے جناب علی اور عباس سے کہا کہ آج تم مجھ محمد کو مسجد میں لے کر چلو. رسول پاک دونوں کا سہارا لے کر جو آئے تو رسول پاک کی طبیعت میں اتنی نقاہت و کمزوری آ چکی تھی صحت کے اندر بیماری کی وجہ سے کہ رسول پاک کے پاؤں کے انگوٹھے سے زمین کو لمبی لائن کھنچ گئی. اللہ کے نبی تشریف لائے. جیسے تشریف لائے تو ابو بکر صدیق نے محسوس کہ خدا کے نبی آ رہے ہیں. ابو بکر تو پیچھے ہٹنے لگے. رسول پاک جملہ زبان سے ابو بکر اپنی جگہ پہ ٹھہر، اپنے مقام پہ. پھر منظر کیا تھا؟ آگے نبی تھے، پیچھے ابو بکر ہیں، پیچھے پوری جماعت صحابہ ہیں. ایک ہی نماز کے 2 امام بنے. یعنی دنیا بھر میں ثانی اثنین کا منظر دنیا نے کیوں دیکھا کہ اللہ کے نبی ابو بکر کے امام ہیں، ابو بکر صدیق پوری جماعت کے امام. یعنی ایک ہی وقت میں خدا کے نبی نے
ابو بکر کو امت کی امامت بھی دے دی، اپنی خلافت بھی رسول پاک گھر میں تشریف لائے. اور امام الانبیاء مدنی کریم نے ابو بکر سے پوچھا یا رسول اللہ اگر آپ کا انتقال ہو جائے وہ قبر کہاں بنائی جائے گی؟ فرمایا انبیاء کی میت اور لاش دست خاکی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا نہیں ہے، جہاں پر کسی نبی کا انتقال ہوتا ہے تو قبر اس کی. اللہ کے نبی غسل کون دے گا؟ فرمایا میرے خاندان کے لوگ. کفن کون دے گا؟ فرمایا میرے خاندان کے لوگ. کفن کس کا ہوگا؟ نبوت کا لباس. غسل کیسے دیا جائے گا؟ لباس اتارا نہیں جائے گا. آج جو کہنے والے کہیں کہ دن کی روشنی میں بیٹیاں دینا بڑا آسان ہے لیکن جنازے پڑھنے اور غسل دینا بڑا مشکل ہے، ان عقل کے اندھوں سے کوئی پوچھے کہ جناب سیدنا علی نے غسل دیا، لا ریب غسل جناب علی نے دیا. کروٹیں بدلنے والے جناب علی تھے. پانی ڈالنے والے کون ہیں؟ جناب قاسم ابن عباس ہیں. اور قاسم ابن عباس کون ہیں؟ جناب عباس نبی کے چچا کے بیٹے ہیں. اور یہ قاسم ابن عباس کون ہیں؟ جو مولا حسین کے خون شریف بھائی ہیں. اور یہ جناب قاسم ابن عباس کون ہیں؟ جو دودھ پینے والے ہیں. ام الفضل لبابہ بنت حارث کا اور مولا حسین نے بھی دودھ پیا. ام الفضل لبابہ بنت حارث کا. اور یاد رکھیے گا کہ ام الفضل لبابہ بنت حارث کا بیٹا جناب قاسم ابن عباس کو ہے جن کی قبر آج بھی سمرقند بخارا کی دھرتی پر بنی ہے. زمانے کے لوگوں سے پوچھو کہ پیدا ہوا تھا مدینہ میں، قبر بنی ہے سمرقند بخارا میں. جواب یہ ملتا ہے کہ لشکر اسلامی کے ساتھ گیا تھا. جس دور میں جس فوج کے اندر یہ شامل ہو کر گئے، شہید ہوئے، جہاد کیا، بھائی حسین کا ہے، خاندان علی کا ہے اور دور شریف ہے جناب حسین ابن علی کا، خاندان بنو ہاشم کا فرد ہے. اور قبر بنی سمرقند میں. تو دور کس کا تھا؟ تخت کس کا تھا؟ تاج کس کا تھا؟ جھنڈا کس کا تھا؟ ڈنڈا کس کا تھا؟ زمانہ جانتا ہے امیر معاویہ کا تھا. امیر تو حضرت حسین کے بھائی نے، مولا حسین کے بھائی نے حضرت امیر معاویہ کے دور کو حق سمجھا تھا تو اپنی جان قربان راہ جہاد میں اتنے بھائی. اب یہاں پر نبی پاک غسل دیا، کفن دیا، تدفین کی گئی، قبر جو بنائی گئی بے شک جناب علی نے کی. لیکن جناب علی کو بتانے والے کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق. کون ہے؟ حضرت نبی سے پوچھا پھر چھپایا چھپایا. اعزاز علی کو ملنا ہے، گواہ ایک ہی ہے، اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. آخری دم تک بھی ابو بکر صدیق نے پیغمبر کی زبان سے ملنے والے علی کے حق میں جو بھی اعزاز تھے انہیں پہنچایا ہے، چھپایا چھپایا. رسول پاک مدنی کریم کا جنازہ اسی موقع پر ہوا کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کاغذ قلم لے کر آؤ. کاغذ تمہیں مسئلہ لکھ کر دے دوں تو یہ مسئلے کو حل کر لیں بھائی. جی بھائی چلیں. جب تک الارم نہیں بجتا تب تک تو بہرحال برداشت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ مسئلہ حل کر لیجیے کاغذ قلم والا. جی بھائی چلیے. تو کسی دوست کے پاس قلم ہو، پینسل، کوئی دوست دے بھی پینسل کسی کے پاس ہو. اگر کسی کے پاس پینسل ہے تو پینسل دے تاکہ مسئلہ یہ حل کر لیا جائے. چلے بارک اللہ. ایک بھائی نے پینسل وہاں سے پکڑائی، ایک نے ہاتھ ادھر مارا، ایک دو نے ہاتھ ادھر مارا، لیکن پینسل میرے پاس بھی موجود ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اب ایک بات آپ بتائیں، اگر پنڈی بھٹیاں کے بیگانے مجمع میں کہ میں مہمان ہوں، آپ سارے میزبان ہیں، ذاتی طور پہ دو چار کلم میں جانتا کسی کو، اگر میں آپ سے کہوں کاغذ دیجئے، قلم دیجئے، تو یہاں سے وہاں تک جیبوں میں لوگ ہاتھ مارے. اور نبی نے اپنے گھر میں ہی قلم مانگا، دیا کسی نے بھی نہیں. یہ توہین تم عمر کی نہیں کر رہے، نبی کی ذات کی بھی کر رہے ہو، نبی کے گھر والوں کی بھی کر رہے ہو. اگر رسول پاک نے عمر کا نام لیا اور عمر نے قلم نہیں دیا تب واقعی جرم جناب علی کا ثابت ہوتا ہے. لیکن اگر اللہ کے نبی نے نام کسی کا لیا بھی نہیں اور کسی اور نے دیا بھی نہیں تو مجرم ہے، تو تب بھی سارے ہوں گے، بری ہوں گے تب بھی سارے ہوں گے. بھائی میں اپنے گھر میں بیمار ہوں تو میں کوئی چیز مانگوں، مجھے گھر والے اٹھا کر دیں گے، مہمان اٹھا کر دیں گے بھائی؟ جی بھائی. حضرت علی گھر والے بھی ہیں، حضرت علی پیغمبر کے ہاتھوں کے پالے ہوئے بھی ہیں، حضرت علی بھائی کی جگہ پر بھی ہیں، حضرت علی بیٹے کی جگہ پر بھی ہیں، حضرت علی پیغمبر کے کاتب، میر، منشی، سیکٹری بھی ہیں. تو ذمہ داری کس کی تھی؟
حضرت علی کی. پھر ہوا کیا؟ حضرت عمر نے منع کر دیا تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر ہمیں مولانا لدھیانوی سے یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، تو ہم تو کسی کے باپ کے کہنے سے بھی نہ رکیں. اور نبی فرمائے کام کرنا ہے، عمر نے روکا، علی رک گئے. تو نعوذ باللہ آپ کہنا یہ چاہتے ہو کہ آج کے دور کا مسلمان تو ایمان کے معاملے میں اتنا جرأت والا ہے، وہ کسی کے مزاج سے ڈر کے پیغمبر کی نافرمانی کرتا کوئی نہیں. لیکن جناب علی نعوذ باللہ صحابہ کو دیکھ کے نبی کی نافرمانی کر گئے تھے. نعوذ باللہ. نبی یہ پاک نے جو بات فرمائی یہ اپنی وفات اقدس سے 4 دن پہلے. کتنی بھائی؟ 4 دن پہلے فرمایا کیا؟ تم ایک چیز لکھ کر دیتا ہوں. اور اس سے 80 دن پہلے رب تعالیٰ کے محبوب پیغمبر آخری خطبے پر موقع پر ارشاد فرما چکے دین آج مکمل ہو گیا. اللہ نے قرآنی آیات بھیج دی. کہ نا بھائی اب جو کہے کہ نبی لکھنا چاہتے تھے عمر نے لکھنے نہیں دیا، تو آپ بتائیں نبی جو لکھوانا چاہتے وہ دین تھا یا انتظامی امور کا کوئی معاملہ تھا؟ اگر وہ مسئلہ خالص دین کا تھا تو دین پہنچانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ بھائی چلے الارم تو گیا بچ، اور انشاءاللہ بات ختم کریں گے. رسول پاک سے رب یہ کہے محبوب اعلان حق کیجئے، بندوں کے معاملات میں خوف نہ کیجئے، اللہ جو آپ کا محافظ ہے، اللہ جو آپ کا. لیکن یہاں پر نہیں، وہ صحابہ کو دیکھ کے خدا کے نبی نے اعلان کو چھپا دیا تھا. نعوذ باللہ. دین پہنچانا ذمہ داری پیغمبر کی ہے، اور دین پہنچایا نہیں نعوذ باللہ کہ بعد میں نہیں لکھوایا. تو یہ اعتراض عمر کی ذات پر تو بعد میں ہوگا، نبی کی ذات پر پہلے ہوگا. یہ معاملہ ایسا ہی ہے. اللہ کے نبی نے حدیبیہ کے موقع پر کہا علی دشمن کہتا ہے کہ محمد کو رسول مان لے، جھگڑا کس بات کا ہے؟ یہاں پر لکھے محمد بن عبداللہ، رسول اللہ کو کاٹ دیجئے، کاٹ دیجئے. جناب علی نے کہا یا رسول اللہ میں محمد نام پہ قلم پھیروں ایمان برداشت کرتا ہی کوئی نہیں. جناب علی نے دشمن کے بھرے مجمع جو انکار کیا، یہ محبت یا نافرمانی تھی؟ جی بھائی یہاں پر کیا ہوا؟ لکھواؤ نہ لکھواؤ. ایسے میں جناب عمر نے کہا اللہ کے نبی کون سا دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، اللہ سیت دے بعد میں لکھوا لیں گے. تصور ہی نہ تھا کہ خدا کے نبی ہمیں داغ جدائی. یہی تو وجہ ہے کہ جناب فاروق اعظم تلوار لہرا کر میدان میں آ گئے. اگر کسی نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما کے گردن اتار دوں گا، چلے اس بات کا جواب بھی لے لیجیے. قرآن کہتا ہے ہر زیرو نے موت کا ذائقہ، اور عمر کہتا ہے اگر کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی پردہ فرما کے تو گردن. یعنی عمر قرآن کی مخالفت کر رہا ہے. جس کی رائے پر قرآن اترتا ہو وہ مخالف قرآن نہیں ہوتا، وہ موافق قرآن ہوتا ہے. عمر کو اللہ نے جو عسکری بصیرت عطا کی ہے، اس کا مقابلہ انبیاء کے بعد پوری اولاد آدم نہیں کرتی. کیا ہم بخوبی جانتے ہیں 18 اگست بدھ کا دن بہاولپور بستی لال کمال پاکستانی فوج کا طیارہ اور جنرل ضیاء الحق سمیت پوری کی پوری عسکری قیادت ایک طیارے کا امریکی سازش کا شکار ہو گئی. جیسے حادثہ ہوا ریڈیو بند، ٹی وی بند، اسکرین ہو گئی کالی، پتہ ہی نہ چلا مسئلہ کیا ہے. لیکن جب سینٹ کے چیئرمین اسحاق خان نے بطور صدر پاکستان حلف اٹھا لیا تو سارا معاملہ میڈیا آنیئر ہو گیا. کیوں؟ جب دشمن آپ کے بارڈر پر کھڑا ہو، جب دشمن آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہو اور قوم کا سربراہ دنیا سے پردہ کر جائے، تو ایسے موقع پر عسکری سوچ یہ کہتی ہے کہ سردار کی موت کو چھپا لیا جائے، کہیں غم کی گھڑی میں دشمن حملہ. وہ شام کے محاذ پر ادھر بھی جانا تھا، لشکر اسامہ کی تیاری بھی تھی، منافقین کے جتھے موجود تھے، منکرین ختم نبوت گھر گھر میں پیدا ہو چکے تھے، منکرین زکوٰۃ کا راج ہو چکا تھا، نعرے لگ رہے تھے. ایسے دور میں حضرت عمر نے میڈیا بین کر دیا. کیا ہے میڈیا؟ جب تک نبی کے مسلح پر تو نبی کا وارث بن کر نہ آئے یہ خبر آگے پھیلنی ہی نہیں چاہیے. پھر عمر کی تلوار کو زمانہ
جانتا تھا یہ خبر مدینہ کی حدود سے تب باہر نکلی جب نبی کے مسلح پر آنے والا یوں آیا کہ زمانہ پکار اٹھا، پیغمبر تو نہ تھا لیکن پیغمبر جیسا لگ رہا ہے، جو ایک ہو کے پورے لشکر کی طرح دین محمد کا دفاع کرتا ہے، اسی کو جناب ابو بکر، اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں خلافت حق جناب علی کا ہے، کیوں ہے؟ نبی کا داماد ہے۔ شکر کرو پیغمبر کے صحابہ کا احسان مانو، انہوں نے وہ طریقہ تمہیں دیا ہے کہ جناب علی چوتھے نمبر پر آ گئے، جو طریقہ تمہارا ہے قیامت تک علی کا نمبر آتا ہی کوئی نہ۔ کیوں؟ اگر جناب علی خلیفہ بلا فصل اس لیے ہے کہ داماد ہیں، تو علی سے پہلے نبی کے دو داماد اور بھی تو ہیں، اگر چچا زاد ہیں تو پھر نبی پاک مدنی کریم کے بڑے چچاؤں کی اولاد بھی تو موجود ہے، چچا زاد سے پہلے چچا کا حق بھی تو ہے، اور وہ جناب عباس بھی موجود ہے نا بھائی، عباس بھی موجود ہے۔ اگر خلافت کو وراثت بناؤ گے تو قیامت تک علی کا نمبر نہیں آتا، اگر ترتیب فضیلت بناؤ گے تو علی کا چوتھا نمبر آ جاتا ہے، علی کا چوتھا نمبر۔ تو نبی پاک مدنی کریم صلی اللہ نبی کا جنازہ دیکھیں، نبی کے جنازے میں ٹوٹل 7 آدمی تھے، اعتراض کیا ہے؟ پیغمبر کے جنازے میں ٹوٹل 7 مسلمان تھے، سیدہ فاطمہ کے جنازے میں 10 مسلمان تھے، حضرت حسین کے جنازے میں ایک بھی کوئی نہیں تھا، حضرت حسن کے جنازے میں صرف ایک مسلمان تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ بات بتاؤ، نبی کے جنازے میں مسلمان تھے، علی کے جنازے میں مسلمان تھے، زہرا کے جنازے میں مسلمان تھے، حسن کے جنازے میں مسلمان تھے، حسین کے جنازے میں مسلمان تھے، ایک تھے یا 100 تھے؟ ہمارے ہاں تو ایک بندہ بھی جنازہ پڑھ لے تو فرض کفایہ ادا ہو جاتا ہے۔ اب یہ پڑھنے والے جو بھی تھے مسلمان تھے، مسلمان تھے، مسلمان تھے، مسلمان تھے، ہر جگہ پر مسلمان تھے۔ مومنو تم کہاں تھے؟ مومنو نہیں، مولوی صاحب زیادتی نہ کرو، اس دور میں ہم تھے کہاں؟ تو آج کہاں سے آئے ہو؟ تھوڑے تھے یا زیادہ تھے؟ تو ہمارے نا بھائی تھے، تو رہا یہ معاملہ کہ پیغمبر کے صحابہ جنازے میں شامل تھے، تو حیات القلوب ہو، جلال العیون ہو، ان کی بات کو 12 کتابوں میں موجود ہے کہ نبی پاک کا جنازہ یوں نہیں پڑھا گیا جیسے میرا آپ کا پڑھا جاتا ہے، اور اگر کوئی ایسا جنازہ سمجھے تو ایمان سے فارغ ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں پر جنازہ پڑھا کیوں جاتا ہے بھائی؟ میت کی مغفرت کے لیے، مولا کسے معاف کر، ہمارے زندہ کو بھی معاف کر، مردہ کو بھی معاف کر، چھوٹوں کو بھی معاف کر، بڑوں کو بھی معاف کر، غائبین کو بھی معاف کر، حاضر کو بھی۔ تو کیا پیغمبر مدنی کریم ہو یا کوئی نبی وہ پردہ فرما جائیں تو کسی نبی کے پردہ فرمانے کے بعد اس نبی کے لیے ایسی دعا کرنا کہیں پر ہوگا جائز بھائی؟ جی بھائی نہیں۔ جنازے کی ترتیب تھی کیا؟ حجرہ مبارکہ میں 10 افراد کی ٹولی جاتی تھی، وہ 10 افراد پیغمبر کی ذات پر درود پڑھتے، وہ نکل آتے، باقی چلے جاتے۔ اسی وجہ سے 3 دن کی تاخیر ہوئی، لیکن آج جو یار لوگ ہیں 3 دن تاخیر ہو گئی، نبی پاک کی تدفین نہیں کی گئی۔ ہمارا تو ایمان عقیدہ نظریہ یہ ہے، تو اللہ کے نبی کی بات کرتا ہے، اگر تو آج کے دور میں واللہ نبی کے کسی امتی کی، اور امتی حق نواز اپنی جگہ پہ ہے، اسحاق اپنی جگہ پہ ہے، فاروقی اپنی جگہ پہ ہے، حیدری اپنی جگہ پہ ہے، میرا باپ ایک چھوٹے سے گاؤں کا چھوٹا سا سبزی فروش تھا، لیکن نبی کے صحابہ کی محبت دل میں تھی، آل نبی کی محبت دل میں تھی، تو کسی اور کی نہیں۔ اگر اسی سبزی فروش کی قبر کو بھی کھود لے تو پتہ لگ جائے گا کہ منکرین کا انجام کیا ہوتا ہے، محبوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جو جناب سلیمان علیہ السلام کئی سال تک کھڑے رہے، ہوا کچھ بھی؟ اگر نبی پاک کی 3 دن نہیں، اگر میرے بھائی یہ معاملہ تدفین والا ہوتا نہیں تو ہمارا تب بھی یقین کیا ہے کہ اللہ کے نبی کی جس خاکی میں کوئی تغیر کو تبدل ہوتا ہی نہیں ہے نا بھائی جی۔ لیکن 3 دن گزر گئے تو یہ اعتراض آپ کہتے ہو صحابہ تو نعوذ باللہ صاحب ایمان تھے ہی نہیں، تو وارث تو جناب علی تھے نا، تو سوال تو انہی سے ہوگا بھیا کہ 3 دن آپ نے تدفین کی کیوں نہیں؟ تو مولا علی بھی فرماتا تدفین اس لیے کہ جنازہ پڑھنے والے اتنے تھے کہ اتنی دیر ہو گئی۔ رہا یہ معاملہ کہ رسول پاک مدنی کریم کا روزہ مبارک جہاں پر ہے، یہ جگہ کون سی ہے؟ تو اسی کو
ریاض الجنہ کہتے ہیں، اسی کو آرام گاہ مصطفیٰ کہتے ہیں، اسی کو اماں عائشہ کا حجرہ کہتے ہیں۔ اور یہ حجرہ ایسی علامت ہے کہ زمانے کے 1000 سوال ہوں، ہمارا جواب ایک ہے، روضہ محمد مصطفیٰ کو دیکھیے۔ صدیق و عمر ایسے تھے، نبی کے روضے کو دیکھیے۔ ابو بکر نے یہ کیا، نبی کے روضے کو دیکھیے۔ فاروق اعظم نے یہ کیا، نبی کے روضے کو دیکھیے۔ حضرت عائشہ ایسی تھی، نبی کے روضے کو دیکھیے۔ جو پیغمبر کے پہلو میں سوئے ہیں، اللہ نے بتا دیا کہ نبی جیسا بھی کوئی نہیں تو نبی کے یاروں جیسا بھی کوئی نہیں۔ تو ربیع الاول کی 12 تاریخ یوم وفات ہے کس کا؟ رسول خدا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اللہ نے جیسے ہمارے پیغمبر کو ذات دی، اس کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کرتا۔ جو صفات دی، ان کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کرتا۔ جو آل دی، اس کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کرتا۔ جو جماعت دی، اس کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کرتا۔ جو حیات دی، اس کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کرتا۔ اور اللہ نے محبوب پیغمبر کو جس انداز کی وفات دی، تو اس کا مقابلہ بھی زمانے میں کوئی نہیں کر سکتا۔ رب تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے تو آمنہ کے لال مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جماعت کا غلام بنا کے زندہ رکھے، اور اللہ ہمیں جب موت دے تو نبی پاک مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت میں جان قربان کرنے کے صدقے اللہ شہادت کی موت بھی عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ نبی کی ذات کا دفاع بھی کریں گے انشاءاللہ، نبی کی آل کا دفاع بھی کریں گے انشاءاللہ، نبی کے صحابہ کا دفاع بھی کریں گے انشاءاللہ۔ پکی بات ہے بھائی؟ تو یہ دفاع دیوبندی بن کر کریں گے، بریلوی بن کے نہیں، اہل حدیث بن کے نہیں۔ ہم نے پیغمبر کی ذات کا دفاع کرنا ہے، دیوبندی بن کر نہیں، بریلوی بن کر نہیں، اہل حدیث بن کر نہیں، محمدی بن کر کرنا ہے، امتی بن کر کرنا ہے۔ اور یوں کرنا ہے جیسے ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر ہو جاتی نا بھائی جی، ایسے اگر یوں دیکھیں تو برابر کوئی نہیں جی۔ یہ اہل حدیث ہے، یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ جمیعت علماء اسلام والے ہیں، یہ تبلیغی جماعت والے ہیں، مزاج الگ الگ ہے، انداز الگ الگ ہے، ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو بھائی یاد رکھیے گا، اگر ان ہاتھ کی 5 انگلیوں کو آپ یوں دیکھیں تو برابر کوئی نہیں، لیکن بریانی کی پلیٹ میں بوٹی نکل آئے تو بوٹی اٹھانے کے لیے 5 کی 5 ایک ہی وقت میں برابر ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ جہاں پر مشترکہ مفاد آئے وہاں سارے اختلافات کو مٹا دیتی ہیں۔ تو ہم نے انشاءاللہ دفاع کرنا ہے نبی کی ذات کا بھی، نبی کی حیات کا بھی، نبی کی جماعت کا بھی، نبی کی اولاد کا بھی۔ لیکن یہ دفاع کرنا کیسے ہے کہ نسلوں کی بھی دفاع کرنا ہے اور فصلوں کا بھی دفاع کرنا ہے، کیونکہ آج کل سنڈیاں بہت زیادہ ہیں۔ کچھ سنڈیاں وہ ہیں جو فصلوں کو لگتی ہیں، اور کچھ سنڈیاں وہ ہیں جو جہنم کے کیڑے کی طرح نسلوں کو لگتی ہیں۔ اب یہ فصل کو سنڈی لگ جائے تو میرے بھائی یہاں پہ محنت 6 ماہ کی برباد ہوتی ہے، لیکن نسلوں کے ایمان کو سنڈی لگ جائے تو اکابر امت کے اکابرین کی صدیوں کی محنت کا نقصان ہوتا ہے۔ جو فصل کو سنڈی لگ جائے اسے امریکن سنڈی کہتے ہیں، جو نسلوں کو لگ جائے اسے ایرانی سنڈی کہتے ہیں۔ اور اگر بھائی امریکن سنڈی فصلوں کو لگ جائے تو اس کے سپرے کے لیے سومی سائڈن بھی ہے، ڈینی ٹال بھی ہے، کراٹے سپرے بھی موجود ہیں۔ لیکن نسلوں کے ایمان کو سنڈی لگ جائے تو اس کے لیے پمپ چاہیے، بابا خادم رضوی والا، پریشر چاہیے احسان الہی ظہیر والا، اور سپرے چاہیے اقربات چکری والا۔ انشاءاللہ دفاع کریں گے انشاءاللہ۔ چلے رب تعالیٰ تشریف لانے والے تمام احباب کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، آل میں، اولاد میں، نسلوں میں، فصلوں میں اللہ برکتوں کا فیصلہ فرما دے۔ زمین و آسمان کی تمام تر آفات و بلیات، بالخصوص کرونا، سیلاب، زلزلہ اور بے وقت کی بارشوں سے رب تعالیٰ امت محمدیہ کے بچے بچے کو محفوظ فرمائے اور چپے چپے کو محفوظ فرمائے۔ ہمارے انتہائی محترم بھائی شہد بٹ صاحب کی بھابھی محترمہ اور ہمارے محترم بھائی اکرام اللہ مجددی صاحب کی اہلیہ محترمہ اور جمیع مسلمان مومنین مومنات جو دنیا سے پردہ فرما چکے، اور ایسے ہمارے بھائی کاشف صاحب ہیں خانقاہ ڈوگرہ سے، ان کی والدہ محترمہ، ان کا انتقال ہوا، تو تمام احباب سے التماس ہے کہ